مرحبا صد مرحبا پھر آمد رمضان ہے، مرحبا صد مرحبا پھر آمد رمضان ہے۔ کھل اٹھے مرجائے دل، کھل اٹھے مرجائے دل، تازہ ہوا ایمان ہے۔ آمد رمضان ہے، آمد رمضان ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نور اللہ۔ فیضان سنت باب فیضان رمضان کے عنوان احکام روزہ میں ہے۔ مجمع الزوائد حدیث نمبر 4773 کے حوالے سے تاجدار مدینہ منورہ سلطان مکہ مکرمہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان باقرینہ ہے، جس نے ماہ رمضان کو پایا اور اس کے روزے نہ رکھے وہ شخص شقی یعنی بدبخت ہے۔ جس نے اپنے والدین یا کسی ایک کو پایا اور ان کے ساتھ اچھا سلوک نہ کیا وہ بھی شقی ہے یعنی بدبخت ہے۔ اور جس کے پاس میرا ذکر ہوا اور اس نے مجھ پر درود نہ پڑھا وہ بھی شقی یعنی بدبخت ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، فیضان مدینہ سردار آباد فیصل آباد سے آپ کو خوش آمدید کہا جاتا ہے۔ کچھ اچھی نیتیں کرتے ہیں اور انشاءاللہ پھر ماہ رمضان کے استقبال کے سلسلے میں آپ کو میں عرض کروں گا میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی رمضان سے محبت۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان کے آنے پر کیا کرتے تھے، پھر انشاءاللہ ہم بھی غور کریں گے اور اچھی نیتیں کریں گے کہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا سب سے بڑھ کر ہے۔ حصول ثواب، ادب سے بیٹھنا، توجہ کے ساتھ سننا، حسب موقع عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ پڑھنا وغیرہ اچھی نیتیں فرما لیجیے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہر نئے ماہ کے چاند کے طلوع ہونے پر دعا فرماتے تھے، مگر جب رمضان آتا، سبحان اللہ، نسائی شریف میں مروی ہے، جب رمضان کا چاند دیکھتے کون؟ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تو آپ یہ فرماتے یہ چاند خیر و برکت کا ہے، یہ چاند خیر و برکت کا ہے، اس ذات پر ایمان رکھتا ہوں جس نے تجھے پیدا فرمایا۔ آمد رمضان ہوتا، رمضان کی آمد کا وقت ہوتا تو مدینہ کے سلطان رحمت عالمیان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ دعا فرماتے ہیں، اللہم سلمنی من رمضان وسلم رمضان لی وسلمہ منی۔ اے اللہ مجھے رمضان کے لیے سلامتی یعنی صحت و تندرستی عطا فرما، اور میرے لیے رمضان کے اول و آخر کو بادل وغیرہ سے محفوظ فرما، اور مجھے اس میں اپنی نافرمانی سے محفوظ فرما۔ رمضان مبارک آتا تو اس خوف کے پیش نظر کہیں کسی مشکل کی وجہ سے رمضان میں حق عبودیت میں کمی نہ ہو جائے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ مبارک فک ہو جاتا۔
ہماری امی جان سیداتنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ عفیفہ مفتیہ محدثہ مفسرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی آمد رمضان پر کیفیت یہ ہوتی، سنیں، کہ آپ کا رنگ مبارک فک ہو جاتا۔ اس کی کیا حکمت ہے؟ حضرت علامہ عبدالرؤف مناوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں اس ڈر کی وجہ سے کہ کہیں کوئی ایسا عارضہ لاحق نہ ہو جائے جس کی وجہ سے اس میں حق کے عبودیت میں کمی واقع ہو جائے۔ ہم بھی دعا کرتے ہیں یا اللہ ہمیں خیر سے رمضان سے ملا دے، مولا ہمیں رمضان کے سارے روزے ظاہری اور باطنی آداب کے ساتھ رکھنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ رمضان میں کتنے حروف ہیں؟ 5۔ اور رمضان کی خصوصی عبادات کیا ہیں؟ گنتی میں یہ بھی 5 ہیں۔ روزہ، تراویح، شب قدر، اعتکاف اور تلاوت قرآن۔ رمضان میں 5 حروف اور 5 خصوصی عبادات ہیں۔ یا اللہ ہمیں سارے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں شب قدر عنایت فرما دے، ہمیں اعتکاف کرنے کی بھی توفیق عطا فرما۔ مولا کریم ہمیں ساری تراویح اول تاخیر خوش دلی کے ساتھ تیری رضا کی خاطر اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا ہمیں توفیق دے کہ ہم ماہ رمضان کے قدردان بن جائیں، کثرت تلاوت قرآن کی سعادت حاصل کریں، آمین۔ ہمارے امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ماہ رمضان کے قدردان تھے۔ کیسی قدر فرماتے؟ اللہ اللہ۔ ماہ رمضان کے ہر روز امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ پورا قرآن پڑھا کرتے تھے، ہر دن میں پورا قرآن، ہر رات میں پورا قرآن، اور نماز تراویح میں پورا قرآن۔ کتنے ہوئے؟ 61۔ اور عید کے روز بھی پورا قرآن پڑھا کرتے تھے۔ آئیے ماہ رمضان کا استقبال کرتے ہیں، امیر علیہ سنت کا کلام پڑھتے ہیں۔ ماہ رمضان مرحبا، ماہ غفران مرحبا، ماہ رمضان مرحبا، ماہ غفران مرحبا۔ ہم گناہ گاروں پہ یہ کتنا بڑا احسان ہے، ہم گناہ گاروں پہ یہ کتنا بڑا احسان ہے۔ یا خدا تو نے عطا پھر کر دیا رمضان ہے، ماہ غفران مرحبا، ماہ رمضان مرحبا، ماہ رمضان مرحبا، ماہ غفران مرحبا۔ ماہ رمضان کے آنے پر محبوب داور، مکہ مدینے کے تاجور، شاہ بحر و بر صلی اللہ علیہ وسلم مبارکباد دیا کرتے تھے۔ اور آپ کا یہ معمول مبارک تھا، چنانچہ نسائی شریف میں ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام علیہم رضوان کو فرماتے، مبارکباد دیتے اور فرماتے تم پر رمضان کا مہینہ آیا ہے جو نہایت بابرکت ہے، اس کے روزے تم پر اللہ نے فرض فرمائے، اس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، شیطانوں کو باندھ دیا جاتا ہے،
اس میں ایک رات ہے جو 1000 مہینے سے افضل ہے. جو اس سے محروم ہو گیا وہ محروم ہی رہے گا. ماہ رمضان مرحبا، ماہ غفران مرحبا، ماہ رمضان مرحبا، ماہ غفران مرحبا. عاصیوں کی مغفرت کا لے کر آیا ہے پیام، عاصیوں کی مغفرت کا لے کر آیا ہے پیام. جھوم جاؤ مجرموں رمضان ماہ غفران ہے، ماہ رمضان مرحبا، ماہ غفران مرحبا، ماہ رمضان مرحبا، ماہ غفران مرحبا. رمضان کی آمد مرحبا، سحری کی آمد مرحبا، شب قدر کی آمد مرحبا، افطاری کی آمد. مرحبا. ماہ رمضان مرحبا، ماہ غفران مرحبا، ماہ رمضان مرحبا، ماہ غفران مرحبا. ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ماہ رمضان کو مرحبا فرماتے اور صحابہ کو مبارکباد دیتے. چنانچہ مجمع الزوائد میں ہے، مدینے کے سلطان صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے لوگو تمہارے پاس رمضان تمام مہینوں کا سردار آ گیا، ہم اسے خوش آمدید کہتے ہیں. ماہ رمضان مرحبا، ماہ غفران مرحبا، ماہ رمضان مرحبا، ماہ غفران مرحبا. آ گیا رمضان عبادت پر کمر اب باندھ لو، آ گیا رمضان عبادت پر کمر اب باندھ لو. فیصلے لو جلد کے دن 30 کا مہمان ہے. ماہ رمضان مرحبا، ماہ غفران مرحبا، ماہ رمضان مرحبا، ماہ غفران مرحبا. اسلام بھائیو، مدنی چینل کے ناظرین، کیوں نہ استقبال کریں، کیوں نہ مرحبا کہیں اس مہینے کو کہ جس کے روزے اللہ نے ہم پر فرض کیے. کیوں نہ مرحبا کہیں کہ رمضان ظاہری باطنی بیماریوں سے شفا دیتا ہے. کیوں نہ مرحبا کہیں سحری اور افطاری کے وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں. کیوں نہ مرحبا کہیں روزہ داروں کی دعاؤں پر فرشتے آمین کہتے ہیں. ماہ رمضان مرحبا، ماہ غفران مرحبا، ماہ رمضان مرحبا، ماہ غفران مرحبا. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں جب رمضان شریف آتا تو آقا صحابہ سے فرماتے سبحان اللہ، جانتے ہو کس کا استقبال کر رہے ہو اور تمہارا کون استقبال کر رہا ہے؟ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، کوئی وحی نازل ہونے والی ہے؟ کوئی وحی نازل ہونے والی ہوگی یا کسی دشمن سے مڈ بھیڑ ہونے والی ہوگی؟ فرمایا نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، رمضان کا تم استقبال کر رہے ہو جس کی پہلی رات
تمام مسلمانوں کو، تمام اہل قبلہ کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ ماہ رمضان مرحبا، ماہ غفران مرحبا، ماہ رمضان مرحبا، ماہ غفران مرحبا۔ ہم گناہگاروں پہ یہ کتنا بڑا احسان ہے، ہم گناہگاروں پہ یہ کتنا بڑا احسان ہے۔ یا خدا تو نے عطا پھر کر دیا رمضان ہے، ماہ رمضان مرحبا، ماہ غفران مرحبا، ماہ رمضان مرحبا، ماہ غفران مرحبا۔ ماہ رمضان مبارک میں ہمیں کیا کرنا ہے، کیسے ماہ رمضان گزارنا ہے؟ آقا علیہ الصلاۃ والسلام جب رمضان آتا، ہماری امی جان فرماتی ہیں، تو میرے سرتاج صاحب معراج صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے کمر بستہ ہو جاتے اور سارا مہینہ بستر منور پر تشریف نہ لاتے۔ آ گیا رمضان عبادت پر کمر اب باندھ لو، آ گیا رمضان عبادت پر کمر اب باندھ لو۔ پہلے جماعت سے نماز نہیں پڑھتے تھے، غفلت ہے، پڑھنی چاہیے، کوئی شرعی عذر نہ ہو تو جماعت واجب ہے، مسجد کی جماعت۔ تو کیا اب رمضان میں بھی جماعت سے نماز نہیں پڑھیں گے؟ رمضان کے علاوہ نمازوں میں غفلت ہوئی، غلط ہوا، کیا رمضان میں بھی نماز قضا کریں گے؟ رمضان کے علاوہ بھی سارا سال تلاوت کرنی چاہیے تھی، اب تو رمضان آ رہا ہے، رمضان کے علاوہ بھی اشراق و چاشت پڑھنی چاہیے، اور رمضان میں تو خوب اہتمام کرنا چاہیے کہ نفل کا ثواب فرض کے برابر ہو جاتا ہے۔ رمضان کے علاوہ بھی تہجد کا اہتمام ہونا چاہیے۔ اب رمضان میں سحری کے لیے تو اٹھنا ہے بھائی، سحری کے لیے اٹھیں، پہلے وضو کر کے 2 نفل تہجد کی نیت سے پڑھ لیں۔ تو رمضان مبارک میں ہماری تلاوت، ہماری نمازیں، ہمارے اوراد، ہمارا درود زیادہ 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 اور زیادہ ہو جانا چاہیے۔ ہماری امی جان فرماتی ہیں، سیداتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی کثرت فرماتے اور خوب گڑ گڑا کر دعائیں مانگتے، اور اللہ عز و جل کا خوف آپ پر طاری رہتا۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان میں ہر قیدی کو رہا کرتے اور ہر سائل کو یعنی مانگنے والے کو عطا فرمایا کرتے۔ ہم بھکاری وہ کریم ان کا خدا ان سے فزوں، ہم بھکاری وہ کریم ان کا خدا ان سے فزوں، اور نہ کہنا نہیں عادت رسول اللہ کی، ماہ رمضان مرحبا، ماہ غفران مرحبا، ماہ رمضان مرحبا، ماہ غفران مرحبا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لوگوں میں سب سے بڑھ کر سخی ہیں، اور سخاوت کا دریا سب سے زیادہ اس وقت جوش پر ہوتا جب رمضان میں آپ سے جبریل امی
علیہ الصلاۃ والسلام ملاقات کے لیے حاضر ہوتے، جبریل امی علیہ الصلاۃ والسلام رمضان کی ہر رات میں ملاقات کے لیے حاضر ہوتے، اور رسول کریم رؤوف الرحیم علی افضل الصلاۃ والتسلیم ان کے ساتھ قرآن عظیم کا دور فرماتے۔ دور یہ ہوتا ہے کہ ایک پڑھے دوسرا سنے، پھر دوسرا پڑھے اور پہلا سنے۔ بس رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تیز چلنے والی ہوا سے بھی زیادہ خیر کے معاملے میں سخاوت فرماتے، ہاتھ اٹھا کر ایک ٹکڑا اے کریم، ہیں سخی کے مال میں حقدار ہم۔ تو ماہ رمضان کی 5 خصوصی عبادات ہیں: روزہ، تراویح، تلاوت قرآن، اعتکاف، شب قدر میں عبادات۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تفسیر نعیمی جلد 2 صفحہ 208 پر لکھتے ہیں، رمضان میں 5 حروف ہیں: رے، میم، ضاد، الف، نون۔ رے سے مراد رحمت الہی، میم سے مراد محبت الہی، اور ضاد سے عربی میں ضاد زمان الہی، الف سے امان الہی، نون سے نور الہی۔ تو رمضان میں 5 عبادات خصوصی ہوتی ہیں، جو کوئی صدق دل سے یہ 5 عبادات کرے وہ ان 5 انعاموں کا مستحق ہے: رحمت الہی، محبت الہی، زمان الہی، امان الہی، نور الہی۔ تو ماہ رمضان کی خصوصی عبادات میں اعتکاف بھی شامل ہے، اور دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں اس کا بڑا اہتمام کیا جاتا ہے اللہ اس کے رسول کے کرم سے۔ اعتکاف کیا ہے؟ اللہ کی رضا کے لیے مسجد میں بنیت اعتکاف جو ٹھہرے گا اس کا اعتکاف ہو جائے گا۔ ویسے تو اس کے لغوی معنی ہے دھرنا مارنا، تو اعتکاف پورے ماہ کا بھی ہوتا ہے، آخری عشرے کا بھی ہوتا ہے، اور سبحان اللہ اعتکاف کرنے والا گناہوں سے بچا رہتا ہے اور اس کے لیے نیکیاں لکھی جاتی رہتی ہیں۔ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں معتکف کو ہر روز ایک حج کا ثواب ملتا ہے، اور آخری عشرے کا اعتکاف سبحان اللہ میرے مصطفیٰ حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان خوش نما، من اعتکف فی رمضان کان کحجتین وعمرتین، جس نے رمضان میں 10 دن کا اعتکاف کر لیا وہ ایسا ہے جیسے 2 حج اور 2 عمرے کیے۔ تو پورے ماہ مبارک کا اعتکاف بھی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہے۔ چنانچہ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، ایک مرتبہ سلطان 2 جہان شہنشاہ کون و مکان رحمت عالمیان صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 رمضان سے 20 رمضان تک اعتکاف کرنے کے بعد فرمایا، میں نے شب قدر کی تلاش کے لیے رمضان کا پہلے عشرے کا اعتکاف کیا، پھر درمیانی عشرے کا اعتکاف کیا، پھر مجھے بتایا گیا کہ شب قدر آخری عشرے میں ہے، لہٰذا تم میں سے جو شخص میرے ساتھ اعتکاف کرنا چاہے وہ کر لے۔ تو مدنی ماحول میں الحمدللہ پاکستان میں کم و بیش 119 مقامات پر پورے رمضان کا اعتکاف ہوگا، اور آخری عشرے کا اعتکاف تو انشاءاللہ عز و جل 4100 مقامات پر ہوگا، 4000 سے زیادہ مقامات پر انشاءاللہ عز و جل۔ تو سب سے اہم اعتکاف تنظیمی طور پر تو وہی ہے جہاں امیر اہل سنت ہوں گے۔ آپ کو معلوم ہے کہاں ہوں گے؟ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باول مدینہ میں امیر اہل سنت الحمدللہ دعوت اسلامی شروع بھی نہیں ہوئی تھی اس سے بھی پہلے اعتکاف کر رہے ہیں، ہر سال اس سے پہلے سے اعتکاف کر رہے ہیں۔ تو پورے ماہ رمضان کا اعتکاف امیر اہل سنت سالہ سال سے فرما رہے ہیں، اور با اہتمام کچھ عرصے سے اجتماعی طور پر اعلانیہ ترغیبی انداز سے بھی کیا جا رہا ہے۔ تو میں دعوت دوں گا حاضرین کو اور مدنی چینل کے ناظرین کو کہ سب کے سب جن جن سے ہو سکے وہ باول مدینہ عالمی مدنی مرکز میں اعتکاف کرنے کی سعادت حاصل کریں۔
اس کے علاوہ الحمدللہ عز و جل 118 مقامات اور بھی ہیں پاکستان میں، وہاں بھی اعتکاف ہوگا۔ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں اعتکاف سے آپ کو کیا فائدہ ہوگا؟ کسی بھی مسجد میں آپ اعتکاف کریں گے، اعتکاف ہو ہی جائے گا، مگر دعوت اسلامی والوں کے ساتھ اعتکاف کریں گے تو آپ کو اعتکاف کے ساتھ ساتھ ذوق عبادت بھی نصیب ہوگا، شوق عبادت بھی نصیب ہوگا، اور عبادت کرنے کے طریقے بھی تو سیکھنے پڑیں گے نا بھائی۔ نماز سکھائی جائے گی، آپ کو قرآن سکھائیں گے، آپ کو انشاءاللہ عز و جل بہت سے فرض علوم سکھائے جائیں گے۔ قرآن درست پڑھنا بہت سارے خوش نصیب رمضان میں سیکھتے ہیں۔ الحمدللہ عصر کے بعد جو مناجات افطار کا سلسلہ ہوتا ہے بہت ہی رقت انگیز ہوتا ہے، اور کتنے عاشقان رمضان، کتنے عاشقان رسول، کتنے ہی عاشقان اعتکاف رو رو کر اللہ کی بارگاہ میں مناجات کرتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں۔ تو کسی کے صدقے میں، اس کے بہنے والے آنسو کے صدقے میں ہو سکتا ہے کہ ہمارا بیڑا بھی پار ہو جائے۔ مناجات افطار بھی انشاءاللہ عز و جل امید ہے پورے ماہ یہ لائیو مدنی چینل پر آپ کو دکھایا جائے گا۔ اچھا، اعتکاف، رمضان، شب قدر، پھر تراویح، تلاوت قرآن، ان سب کے بارے میں آپ کو میں مشورہ دیتا ہوں فیضان رمضان پڑھ لیں۔ فیضان رمضان امیر اہل سنت کی بہت عظیم الشان کتاب ہے، اس کو پڑھیں۔ یہ فیضان سنت میرے ہاتھ میں ہے، اس کا یہ ایک باب بھی ہے، یہ اس کا ایک چیپٹر بھی ہے، 4 چیپٹر ہیں اس کے اندر، اس میں ایک فیضان رمضان ہے، اور الگ سے بھی یہ چھپتا ہے۔ اس کو لے کر پڑھیں۔ ظاہر مختصر سے سلسلے میں کیا کیا بتایا جائے گا اور کیا کیا آپ یاد رکھیں گے، تو اس کو پڑھیں، گھر میں اس کا درس جاری کریں۔ رمضان کی برکتیں بھی لکھی ہوئی ہیں، روزوں کے احکام بھی لکھے ہوئے ہیں، سحری کے بارے میں، افطاری کے بارے میں، روزے کی حالت میں کیا کیا باتیں جائز ہیں، کس کس کی اجازت نہیں ہے، کن معاملات سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، کراہیت آتی ہے، وہ سب وہ اس میں لکھا ہے الحمدللہ عز و جل۔ پھر عید الفطر کے بارے میں، تراویح کے بارے میں، اس طرح بہت ہی مفید معلومات ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحت کے ساتھ، عافیت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، ذوق کے ساتھ، شوق کے ساتھ پورے رمضان کو عبادات کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم فرماتے ہیں، اگر اللہ عز و جل کو امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر عذاب کرنا مقصود ہوتا تو ان کو رمضان اور سورہ اخلاص قل هو اللہ شریف ہرگز عنایت نہ فرماتا۔ رمضان کی اتنی شان، سبحان اللہ۔ ماہ رمضان مرحبا، ماہ غفران مرحبا، ماہ رمضان مرحبا، ماہ غفران مرحبا، ماہ رمضان مرحبا، ماہ غفران مرحبا۔ ہم گناہگاروں پہ یہ کتنا بڑا احسان ہے، ہم گناہگاروں پہ یہ کتنا بڑا احسان ہے، یا خدا ہم کو عطا پھر کر دیا رمضان ہے، غفران مرحبا۔ روزہ دارو جھوم جاؤ کیونکہ دیدار خدا، روزہ دارو جھوم جاؤ کیونکہ دیدار خدا، خلد میں ہوگا تمہیں یہ وعدہ رحمان ہے،
مرحبا ماہ غفران مرحبا ماہ رمضان مرحبا ماہ غفران مرحبا دو جہاں کی نعمتیں ملتی ہیں روزہ دار کو، دو جہاں کی نعمتیں ملتی ہیں روزہ دار کو، جو نہیں رکھتا ہے روزہ وہ بڑا نادان ہے۔ ماہ رمضان مرحبا ماہ غفران مرحبا ماہ رمضان مرحبا ماہ غفران مرحبا۔ اللہ ہمیں ماہ رمضان کا ادب احترام نصیب فرمائے اور اس کی عبادات کا ذوق شوق نصیب فرمائے، کثرت کے ساتھ صدقہ و خیرات کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جو غریب پڑوسی ہیں رشتہ دار ہیں ان کو بھی ہم صدقہ و خیرات دیں تاکہ یہ بھی ماہ رمضان کے روزے رکھنے کی ترکیب کر سکیں۔ آمین 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 بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مرحبا صد مرحبا پھر آمد رمضان ہے، مرحبا صد مرحبا پھر آمد رمضان ہے، کھل اٹھے مرجائے دل، کھل اٹھے مرجائے دل، تازہ ہوا ایمان ہے، آمد رمضان ہے، آمد رمضان ہے۔